اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک انسان نے اکیلے اپنے ہاتھوں سے اتنی بڑی بائبل تیار کی کہ اسے کھولنے کے لیے 2 آدمیوں کی ضرورت پڑتی تھی اور اس کا وزن آدھے ٹن سے بھی زیادہ ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں سن 1931 کے اس ایمان افروز ٹائم میں، جہاں ایک شخص نے دنیا کو دکھایا کہ خدا کے کلام کے لیے محبت کی کوئی حد نہیں۔ یہ کہانی ہے وینائی بائبل کی، دنیا کی سب سے بڑی بائبل کی۔ آئیے جانتے ہیں یہ بائبل کیسے بنی۔ 1928 میں امریکہ کے شہر لاس اینجلس کیلیفورنیا میں ایک عام شخص لوئس وینائی رہتا تھا۔ وہ ایک پرنٹر پریس آپریٹر تھا، یعنی اخبارات اور کتب چھاپنے کا کام کرتا تھا۔ لوئس ایک نہایت ایماندار شخص تھا۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں خدا کے کلام کو اتنا بڑا بنا دوں کہ دنیا اسے دیکھ کر خدا کی عظمت کو محسوس کرے تو کیسا ہوگا۔ یہی خیال اس کی زندگی کا مشن بن گیا۔ لوئس نے اپنے گھر کے گیراج میں خود سے ایک بڑی پرنٹنگ مشین بنائی۔ یہ عام مشین نہیں تھی۔ اس نے پرانے پرنٹنگ پارٹس جوڑ کر ایک خصوصی سسٹم تیار کیا جو بہت بڑے صفحات پر الفاظ چھاپ سکتا تھا۔ پھر اس نے 8048 بڑے پیجز تیار کیے، ہر صفحہ تقریباً 3 فٹ لمبا اور 2 فٹ چوڑا۔ یہ سب اس نے 2 سال میں مکمل کیا۔ 1930 میں اس نے بائبل کے تمام چیپٹرز چھاپ لیے، جلد سازی کی اور ایک کتاب یعنی بائبل کی شکل دی، اور پھر 12 دسمبر 1930 کو یہ بائبل مکمل ہو گئی۔ 1931 میں جب یہ بائبل عوام کے سامنے رکھی گئی تو پورا امریکہ حیران رہ گیا۔ اخبارات نے سرخیاں لگائیں، "The world's largest Bible created by a single man"۔ یہ بائبل دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ آئے۔ لوئس وینائی نے بائبل کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، "میں نے یہ بائبل اپنے خالق کے جلال کے لیے بنائی ہے، نہ کہ اپنی تعریف کے لیے"۔ دوستو، بائبل صرف ایک کتاب نہیں، یہ خدا کا زندہ کلام ہے، اور ہر ایماندار کے لیے یہ زندگی کا چراغ ہے۔ مگر کچھ لوگوں کے لیے یہ صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ خدمت اور عقیدت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ ہوا ایک عام سے شخص لوئس وینائی کے ساتھ۔ یہ بائبل اپنی جسامت اور وزن دونوں لحاظ سے منفرد ہے۔ اس کے صفحات کی تعداد 8048، وزن 1094 پاؤنڈ یعنی تقریباً 500 کلو گرام۔ جب یہ بائبل کھولی جاتی ہے تو چوڑائی 98 انچ یعنی تقریباً 2.5 میٹر، موٹائی تقریباً 34 انچ۔ یہ بائبل مکمل طور پر کنگ جیمز ورژن میں ہے۔ لوئس نے ایک ایک لفظ ایمان سے چھاپا۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے جلد سازی بھی کی۔ اس وقت کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ ایک عام انسان ایسا تاریخی کارنامہ انجام دے گا۔ لوئس وینائی کا مقصد شہرت نہیں تھا بلکہ ایک پیغام دینا تھا کہ خدا کا کلام سب سے عظیم ہے، اور اگر انسان دل سے چاہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ بائبل کہتی ہے، یسوع نے اس سے کہا، "کیا اگر تو کر سکتا ہے، جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے"۔ لوئس وینائی نے یہی آیت اپنی زندگی میں سچ کر کے دکھائی۔ اس نے دکھایا کہ ایمان صرف لفظوں میں نہیں، اعمال میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے کام نے ہزاروں لوگوں کو متاثر کیا۔ 1931 میں وینائی بائبل کو عوام کے سامنے پیش کیا گیا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ بعد میں لوئس نے یہ بائبل فورتھ ورتھ کرسچن یونیورسٹی کو ڈونیٹ کر دی، جو بعد میں ایبیلین کرسچن یونیورسٹی کہلائی۔ آج بھی یہ بائبل وہیں محفوظ ہے، خاص شیشے کے کمرے میں، جہاں وزٹرز آ کر اسے دیکھتے ہیں اور حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ صرف ایک تاریخ کی کہانی نہیں بلکہ ایمان، قربانی اور محبت کی یادگار ہے۔ میرے عزیزو، وینائی بائبل صرف ایک بڑی کتاب نہیں، یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ جب ہم خدا کے کلام سے محبت کرتے ہیں تو خدا ہمیں اپنی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ خدا ہمیں نہیں دیکھتا کہ ہم کتنے امیر یا طاقتور ہیں، بلکہ وہ دل دیکھتا ہے۔ جیسا کہ بائبل میں لکھا ہے، "جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کر کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے"۔ لوئس نے یہی کیا، اور آج تقریباً 100 سال بعد بھی اس کی محنت خدا کے نام کو جلال دے رہی ہے۔ دنیا میں ہزاروں چھاپا کھانے ہیں، لاکھوں بائبلیں چھپتی ہیں، مگر وینائی بائبل ایک ہی ہے۔ یہ ایمان اور محبت کی علامت ہے، اور شاید خدا ہم سب کو بھی یہی سکھانا چاہتا ہے کہ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو تو ہم بھی اپنی زندگی میں کچھ ایسا کر سکتے ہیں جو آنے والی نسلوں کے لیے مثال بن جائے۔ لوئس وینائی کی یہ پرنٹ کی ہوئی بائبل ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خدا کا کلام زندہ ہے، طاقتور ہے، اور جو اسے مانتا ہے وہ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ تھی کہانی وینائی بائبل کی، دنیا کی سب سے بڑی اور ایک چھوٹے انسان کے بڑے ایمان کی۔
ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔